اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قربانی کی سنت کو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور شریعت کے اصول اور ضوابط کے مطابق اختیار کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام ذکر کیا ہے اس میں سے ہونا چاہیے۔ اونٹ کے 2 جوڑے، بیل کے 2 جوڑے اور بکرا کے 2 جوڑے اور میڑھا دمبا کے 2 جوڑے، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے لیے جانور کا دانتا ہونا یہ شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والے جانور کی قربانی کرو جو دانتا جانور۔ تو قربانی کے جانور کو لیتے وقت ہمیں اور آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے وقت میں ہو۔ قربانی کا وقت جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ یوم النحر، یعنی کل کا دن جو قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ۔ اور ایام النحر میں نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے جب وقت بتایا تو کہا اللہ کے نبی نے میں تو قربانی کر کے آ گیا ہوں مسجد میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری جو قربانی ہے یہ خالی گوشت کھانے والی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی کے شرائط اور اس کے ضوابط کی رعایت کریں۔ اور خاص طور پر چوتھی جو شرط ہے قربانی کے اندر کہ قربانی کا جانور 4 طرح کے عیوب سے پاک، 4 طرح کے عیوب سے پاک ہو۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العوراء البین عورها، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح ہو۔ الارجاء البین ارجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ اور الکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا اور کمزور جانور جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو، جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو، بالکل مریض جانور ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب سے پاک جانور کو اللہ رب العالمین کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قربان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عیوب، کان کٹا ہوا ہو، سین ٹوٹا ہوا ہو، یا کوئی بھی ظاہری عیب جو نظر آنے والا ہو، ان تمام عیوب سے قربانی کے جانوروں کا پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اخیر میں ذبح کبشین املحین اقرنین موجوعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھے قربان کیے جو چتکبرے رنگ کے تھے اور سینگ والے تھے اور خسی کیے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام شرائط میں قربانی کے جانور میں جتنے زیادہ یہ اوصاف پائے جائیں گے اتنا ہمارے اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ جتنے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے آپ کا جانور اچھا ہوگا، آپ کا جانور فربا ہوگا، آپ کا جانور سنت کے مطابق ہوگا، عیب سے زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف ہوگا، آپ کا جانور مال حلال کا ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے کے وقت ہماری اور آپ کی نیت اس دنیا کے اندر بالکل درست ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نیت، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نیت، ایک اللہ کے لیے اپنے گھر سے چھوڑ کر مکہ کی آبادی، بیٹے کی قربانی اور تمام نیکیوں کے کام کو باپ اور بیٹے نے اور پورے کنبے نے انجام دیا، اور یہ دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں مقابلہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کا جذبہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی
اس کے فوٹو کو جانور خریدتے وقت، لیتے وقت، ذبح کرتے وقت اور تمام کام کرتے وقت اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مناسب امر نہیں ہے، گویا کہ اس میں ریاکاری کا جو دروازہ ہم اور آپ کھول رہے۔ مقابلہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ نے 4 خریدا ہے، آپ کے پڑوسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس نے ایک چھوٹا سا جانور خریدا ہے، اس نے بھی اللہ کے لیے خریدا، اس نے بھی اپنی استطاعت پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دونوں نیت کے اندر برابر ہیں، دونوں عمل کے اندر برابر ہیں۔ اپنی استطاعت کے اعتبار سے جنہوں نے زیادہ قربانی کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربانی میں لگانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن دونوں کی نیت ایک۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ مقابلہ آرائی کا جذبہ، یہ دیکھنے اور دکھانے کا جذبہ، لوگوں کو بتانے کا جذبہ اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام کام کرنے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے نکلنا چاہیے، اور وہ تمام برائیاں اور بیماریاں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، عبادتوں میں اور بندگیوں میں خلل پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو امن و شانتی کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی قربانیوں کو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ اپنے حضور پیش کرنے اور سنت کے مطابق ذبح کرنے اور قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ زیادہ سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ قربانیاں دینے والے ہیں، ان کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ان کے مال کو قبول فرما لے، ان کے نیک جذبے کو اور اخلاص کو قبول فرما لے، اور ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اخلاص اور الہیت اپنے دلوں کے اندر عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ جو مسلمان بھائی حج کے لیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، انہیں امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں تک واپسی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور نیکی کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، نیکی کے اوپر، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت